بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک اسپوکن کورس کے سبق نمبر 14 میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق الوحدۃ الرابعہ یونٹ نمبر 4 ہے، اور سبق کا عنوان ہے الحیاۃ الیومیہ، یعنی روز مرہ کی زندگی۔ یہ تصویروں سے واضح ہو رہا ہے کہ الحیاۃ الیومیہ یعنی آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری تصویر میں ناشتہ لگا ہوا ہے، ناشتے کا یا چائے کا اہتمام کرتا ہے، اور ساتھ ہی کام کے لیے جانے کے لیے جو اس کا وقت ہے اس وقت پر وہ کام کو جاتا ہے۔ اسے الارم کہتے ہیں، الارم اسے متنبہ کرتا ہے، اور عربی میں اسے المنبہ کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق مشتمل ہے الحیاۃ الیومیہ، روز مرہ کی زندگی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ الحصۃ الاولی، پہلا حصہ۔ تو اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی گفتگو ہے الحوار الاول۔ الحوار الاول، انظر واستمع واعد، دیکھیے، سنیے اور دہرائیے۔ یہ عمل کرتے ہوئے آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنا بھی ہے، غور سے سننا ہے، اور جو سبق ملے اس کو دہرانا ہے۔ آج کی گفتگو طارق اور طاہر کے درمیان ہے۔ طارق کہتا ہے اور طاہر سے پوچھتا ہے متى تستيقظ، آپ کس وقت اٹھتے ہو؟ طاہر کہتا ہے استيقظ عند الفجر، استيقظ عند الفجر، میں فجر کے قریب اٹھ جاتا ہوں یا فجر کے قریب اٹھتا ہوں۔ طارق پوچھتا ہے أين تصلي الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں ادا کرتے ہو؟ تو طاہر کہتا ہے أصلي الفجر في المسجد، میں فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ طارق پوچھتا ہے هل تنام بعد الصلاة، هل تنام بعد الصلاة، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہو؟ طاہر کہتا ہے لا، نہیں، نہیں، لا انام بعد الصلاة، میں نماز کے بعد نہیں سوتا۔ اب اس پوری گفتگو میں طارق اور طاہر کے درمیان سوالات کا تبادلہ ہوا۔ طارق نے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال متى تستيقظ، پہلا سوال اس کی ابتدا لفظ متى سے ہوئی۔ متى لفظ متى یہ وقت کے بارے میں پوچھا جانے کے لیے لفظ ہے۔ متى کس وقت، متى تستيقظ کس وقت آپ اٹھتے ہو؟ تو طاہر اس کے جواب میں کہتا ہے استيقظ عند الفجر، میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں۔ عند پاس، الفجر فجر، فجر کے پاس یعنی فجر کے قریب میں اٹھتا ہوں۔ دوسرا سوال طارق نے لفظ أين کے ساتھ کیا ہے۔ أين تصلي الفجر،
آئینہ مکان کے لیے آتا ہے، جگہ کے لیے آتا ہے، تو آئینہ سے جو سوال ہوتا ہے وہ جگہ کے متعلق ہوتا ہے، مکان کے متعلق ہوتا ہے، اور متاع سے جو سوال ہوتا ہے وہ وقت کے متعلق ہوتا ہے، زمانے کے متعلق ہوتا ہے۔ آگے تیسرا سوال طارق نے پوچھا، اور حل تنام بعد الصلاة، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہو؟ حل کا لفظ یہ بھی سوال کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اس کے جواب میں یا تو نعم کا لفظ آتا ہے یا لا کا لفظ آتا ہے، تو یہاں پہ لفظ لا استعمال ہوا ہے، یعنی کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہو؟ تو جواب میں تھا جی ہاں یا نہ، تو جواب نہ کے اعتبار سے دیا، یعنی کہا لا انام بعد الصلاة، میں نماز کے بعد نہیں سوتا۔ اس سبق میں اسی طرح کچھ افعال بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ تستیقظ، ماضی اس کا بنتا ہے استیقظ، مضارع یستیقظ، اور امر استیقظ، اس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ استیقظ وہ جاگا، یستیقظ وہ جاگتا ہے یا جاگے گا، اور استیقظ آپ جاگو۔ اسی طرح دوسرا فعل جو استعمال ہوا ہے اس سبق میں وہ ہے تصلی، صلی یصلی، اور صلی امر، صلی اس نے نماز پڑھی، یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پہ تصلی حاضر کا صیغہ ہے، اور امر اس کا بنے گا صلی، نماز پڑھو۔ الفجر، فجر کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اصلی واحد متکلم۔ آگے لفظ استعمال ہوا ہے المسجد، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جمع اس کی المساجد، جمع ہے المساجد۔ آگے ایک فعل اور استعمال ہوا ہے حل تنام، تنام نام ینام۔ اسی طرح بعد، لفظ بعد استعمال ہوا ہے، بعد کی ضد ہے قبل، بعد کو کہتے ہیں، اور بعد کی جو ضد ہے وہ قبل یعنی پہلے۔ الصلاة، صلاة کی جمع صلوات۔ تو یہ سبق کے پہلے حصے کی گفتگو تھی، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس کی بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے وضاحت کر دی۔ اب اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں، یہ الحوار الاول ہی ہے، تو یہاں پہ طارق نے مزید سوالات کیے ہیں۔ انظر واستمع واعد، دیکھیے، سنیے اور دہرائیے۔ اب مزید سوالات کیا ہیں؟ طارق ماذا تفعل بعد الصلاة، طاہر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ طاہر کہتا ہے اقرأ القرآن، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ طارق ومتى تذهب إلى المدرسة، اور آپ اسکول کو کب جاتے ہو، اسکول کی طرف کب جاتے ہو، کس وقت جاتے ہو؟ طاہر اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے اسکول چلا جاتا ہوں یا 7 بجے اسکول جاتا ہوں۔ طارق هل تذهب بالسيارة، هل تذهب بالسيارة، کیا آپ کار میں جاتے ہو؟ طاہر لا، نہیں۔ اذهب بالحافلة، میں بس کے ذریعے جاتا ہوں۔ اس سبق میں بھی 3 سوالات ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ماذا کیا، ماذا تفعل بعد الصلاة، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو، کیا فعل سر انجام دیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اقرأ القرآن، طاہر نے کہا
میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ دوسرا سوال پھر متا کے ذریعے، یعنی وقت، کون سا وقت ہے کہ جس میں تم مدرسے کی طرف جاتے ہو؟ وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، یا اسکول کی طرف جاتے ہو؟ تو اس نے کہا اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے اسکول کو جاتا ہوں، میں 7 بجے اسکول کو جاتا ہوں۔ اسی طرح طارق نے لفظ حل کے ساتھ پھر سوال کیا، تو آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، حل کے جواب میں یا تو لا آتا ہے یا نعم لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پوچھا ہے حل تذهب بالسیارۃ، کیا آپ کار کے ذریعے جاتے ہو؟ تو طاہر کہتا ہے لا، نہیں، اذهب بالحافلہ، میں بس کے ذریعے جاتا ہوں۔ افعال جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، تفعل، فعل، یفعل، افعل، امر، کرنا۔ دوسرا قرأ یقرأ، قرآنا، اقرأ، قرأ ماضی، یقرأ فعل مضارع، اقرأ امر، پڑھنا۔ تذهب، ذهب یذهب، ذهب ماضی وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور اذهب آپ جاؤ۔ تذهب تم جاتے ہو یا جاؤ گے، متى تذهب تم کب جاتے ہو۔ المدرسہ، الى حرف المدرسہ، مدرسہ اسکول، جمع المدارس۔ یہاں پہ اذهب، ذهب یذهب اسی سے ہے، واحد متکلم۔ الساعة السابعة 7 بجے۔ السیارہ، السیارہ سیارات جمع، سیارہ کار، سیارات جمع کاریں۔ الحافلہ بس، الحافلات جمع بسیں۔ تو یہ اس سبق کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ اور سوالات سے پہلے جو الفاظ وغیرہ استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا۔ ینام سو رہا ہے یا سوتا ہے یا سوئے گا۔ یستیقظ جاگتا ہے۔ یذهب چلتا ہے یا جاتا ہے۔ الساعة السابعة 7 بجے۔ سیارہ کار۔ حافلہ بس۔ مدرسہ اسکول۔ اب ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ تدریب یعنی مشق۔ اجب عن الاسئلة بالاختصار، کہتے ہیں سوالوں کے جواب اختصار کے ساتھ یعنی مختصر انداز میں دیجیے۔ سوال ہے پہلا، من یستیقظ عند الفجر، فجر کے قریب کون جاگتا ہے، کون اٹھتا ہے؟ تو جواب، سوال کرنے والا طارق تھا اور جواب دینے والا طاہر تھا۔ طارق یستیقظ عند الفجر، طارق فجر کے قریب جاگتا ہے، اس کا جواب یوں ہوگا۔ این یصلی الفجر، وہ فجر کی نماز کہاں ادا کرتا ہے؟ هو یصلی الفجر فی المسجد، جواب هو یصلی الفجر فی المسجد، وہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے۔ هل ینام طاہر بعد الصلاة، لا، آپ کو بتایا تھا جواب میں لا آئے گا۔ لا، لا ینام طاہر بعد الصلاة، کہ نہیں سوتا طاہر نماز کے بعد۔ ماذا یفعل بعد الصلاة، وہ نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ هو یقرأ القرآن، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ متى یذهب إلى المدرسة، متى یذهب إلى المدرسة، وہ مدرسے کو کس وقت جاتا ہے؟
مدرسے کی طرف کس وقت جاتے ہیں؟ وَيَذْهَبُ السَّاعَةَ السَّابِعَةَ، وَيَذْهَبُ پورا بھی بول سکتے ہیں، وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ السَّاعَةَ السَّابِعَةَ، وہ مدرسے کی طرف 7 بجے جاتا ہے۔ کیف یذهب، وہ کیسے جاتا ہے؟ وَيَذْهَبُ بِالْحَافِلَةِ، وہ بس کے ذریعے جاتا ہے۔ اب یہ سوال آپ سے ہو رہا ہے، متى تستيقظ انت، آپ کس وقت جاگتے ہو؟ اب اس کا جواب آپ نے خود سے دینا ہے۔ أين تصلي الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں ادا کرتے ہو؟ اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ ماذا تفعل بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، ماذا تفعل بعد صلاة الفجر، آپ فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ تو یہ پہلے حوار پر آپ حضرات کے سامنے میں نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے حوار پر دوبارہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔